مشابہ. امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے. تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا، تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچہ ہی نہیں. حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں. قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ پر ہیں. عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا. ہمارے دیہاتوں میں بھی ذمہ داروں میں ایک نسل پیچھے جب خالص تھی جہالت اور تکبر، بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ماں اٹھائے یا نوکرانی اٹھائے. اس زمانے کا عربوں کا تکبر تو آسمان تک تھا، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، عیب سمجھتے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا، کیسے؟ عام دستور میں ان تھے تو ان تھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا. حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا. تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ، ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن حسین. سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں. اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہیں. جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے. میں تو اس لیے اہل بیت محرم، میں تو میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو ان کی شان کے بغیر میں نے بیان کیا ہو. ایک دفعہ شیعہ بھائی نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب، او علامہ کہتے ہیں ہم، حضرت کا علامہ صاحب محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں. اور خوش کرنے کا مطلب تسی ساری جان دے ہو بھئی تھبی پیسے دی دے مانگے. تو میں کہ میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں، اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے. میں اہل بیت، میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کو بیان کرتا ہوں. میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا. ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں، تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے. تم کیا دو گے؟ چند لاکھ، اس سے اوپر کیا دے گا خود؟ تو اللہ نے مجھے پہلے دیے ہوئے ہیں، میں اس وہاں سے لوں. ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی، تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں. تو وہ رونے لگا، کہنے لگا
حضرت کو میرا پیغام دو۔ ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے کی، آپ کی تعریف کی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا ہوں۔ تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیر سا ہدیہ ہے، یہ بھی قبول کر لو۔ پھر اس نے رکھ لی۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا۔ میں نے تاریخ، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے کی۔ وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے، پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے۔ میرے عزیزو، انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ آج 1447 شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی، چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا، 1 ہجری، اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو 11 ہجری اور 1147، اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، کتنے قتل و غارت، لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنی، اور قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر تو میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے۔ حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا، جس کے خون کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہو، اب کہاں سے لائیں گے؟ بھائیو، جن کی شہادت پر کائنات روئی، زمین و آسمان روئے، آسمان کے فرشتے روئے، آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا، آل اولاد کو بچا سکتا تھا، رشتہ داروں کو بچا سکتا، سب کو بچا سکتا۔ نہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں، ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ۔ الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث